بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ دوران ڈرائیونگ فون کے استعمال پر چالان۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن میں ٹریفک پولیس اتوار سے سیٹ بیلٹ اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر خودکار طریقے سے چالان کرنے کا آغاز کرے گی۔ ویب نیوز آجل نے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ الجوف کے علاقے کی متعدد شاہراہوں پر خودکار چالان سسٹم کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ سسٹم کو ادارے کے مرکزی نیٹ ورک سے جوڑنے کے بعد تجرباتی مراحل بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ خودکار چالان کا آغاز اتوار سے کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکار طریقے سے کیے جانے والے چالان میں سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 150 ریال جرمانہ مقرر ہے۔ 30 دن کے اندر دوبارہ خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں چالان کی رقم دوگنا کر دی جائے گی، یعنی 300 ریال کر دی جائے گی۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال بھی انتہائی سنگین خلاف ورزی شمار کیا جاتا ہے، جس پر 500 سے 900 ریال تک کا چالان کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے کے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ سعودی عرب اور بحرین کے درمیان ٹرین چلانے کا منصوبہ۔ سعودی عرب اور بحرین کے مابین ریلوے سروس شروع کرنے کے حوالے سے عوامی سروے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سروے کا اہتمام دونوں ممالک کی سرحد پر واقع شاہ فہد پل کے ادارے کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریلوے سروس شروع کرنے کے حوالے سے عوامی سروے کے بعد دونوں ممالک اس کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے شاہ فہد پل کی انتظامیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ سعودی عرب اور بحرین کے مابین لوگوں کی آمد و رفت کو مزید بہتر بنانے اور انہیں سفر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جو سروے کیا جائے گا، اس میں شریک لوگوں کی ذاتی معلومات پبلک میں نہیں لایا جائے گا۔ واضح رہے، سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والا مشہور پل دمام میں ہے، جس کا آدھا حصہ سعودی عرب میں جبکہ باقی آدھا حصہ بحرین میں ہے۔ شاہ فہد پل کی لمبائی 25 کلومیٹر ہے۔ یہ پل الخبر دمام شہر کے علاقے العزیزیہ سے شروع ہوتا ہے، جبکہ بحرین میں منامہ کے مغربی علاقے میں ختم ہوتا ہے۔ پل 536 کنکریٹ کے ستونوں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ پل 2 رویہ ہے، ہر رو 11.6 میٹر چوڑی ہے۔ پل پر گاڑی کھڑی کرنے کے لیے مخصوص برت بھی بنائے گئے ہیں۔ شاہ فہد پل پر کسٹم، محکمہ پاسپورٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چوکیاں بھی قائم کی گئی ہیں، جبکہ وہاں آنے والوں کے لیے موٹیل، کافی شاپس اور مارکیٹ بھی موجود ہے۔ موسیقی کی مخلوط محفل پر ریستوران سیل۔ سعودی عرب کے قطیف ریجن میں بلدیہ نے موسیقی کی مخلوط محفل منعقد کرنے پر کیفے کو سیل کر کے مالکان کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ موسیقی کی محفل میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا تھا، جبکہ مہلک بیماری سے بچاؤ کے لیے وہاں آنے والوں نے ماسک کی پابندی بھی نہیں کی ہوئی تھی۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق قطیف ریجن میں ایک شخص نے بلدیہ کے شعبہ شکایات میں اطلاع دی ہے کہ علاقے کے ایک کیفے میں موسیقی مخلوط محفل منعقد کی جا رہی ہے، جس میں بڑی تعداد میں مرد اور عورتیں شریک ہیں۔ اطلاع دینے والے نے مزید کہا تھا کہ محفل میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل بھی نہیں کیا جا رہا، بلکہ کیفے میں گنجائش سے زیادہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ماسک بھی نہیں لگایا ہوا۔ اطلاع ملتے ہی بلدیہ کی مخصوص ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ کیفے کے مالک کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے اس پر جرمانہ عائد کیا۔ کیفے کو بھی سیل کر دیا گیا۔ 10 خواتین کی حرمین شریفین میں سینئر عہدوں پر مقرری۔ حرمین شریفین کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کی اتھارٹی نے 10 خواتین کا سینئر عہدوں پر تقرر کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے آواز کے مطابق تقرریوں کا اعلان کرتے ہوئے جنرل پریزیڈنسی نے بتایا ہے کہ خواتین کو اہم منصب سنبھالنے کے لیے با اختیار بنانا ترقی اور معیشت کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ بیان کے مطابق یہ تقرریاں جنرل پریزیڈنسی کی دانشمندانہ قیادت کی جانب سے تخلیقی صلاحیتوں اور معیار کے اعلیٰ اصولوں کے تحت کی گئی ہیں۔ حرمین شریفین کی انتظامی امور کی اسسٹنٹ اینڈ سیکریٹری کاملہ الدادی نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ ان تقرریوں میں حرمین شریفین کے لیے کئی شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔
ان میں زائرین کی رہنمائی و ہدایات، انجینئرنگ اور نگران و انتظامی امور شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ اس کا مقصد نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں با اختیار بنانا ہے۔ غلاف کعبہ کے مرکز کنگ عبدالعزیز کمپلیکس، حرمین شریفین کی گیلری بلڈنگ، مسجد کی لائبریری اور دیگر شعبوں میں رہنمائی اور خدمات فراہم کی جائیں گی۔ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس غلاف کعبہ کی تیاری کے مرکز میں نائب صدر عبدالحمید المالکی اور میوزیم حرمین امور کی اسسٹنٹ اینڈ سیکریٹری نے بتایا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں آنے والے زائرین میں تقریباً نصف تعداد خواتین کی ہوتی ہے، جس کے لیے باعث یہاں سعودی خواتین کی تقرری اور موجودگی سے اعلیٰ خدمات کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے ہر عمر کے مرد و خواتین کو ہر شعبے میں با اختیار بنانے کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ المالکی نے بتایا ہے کہ خواتین اپنی ان ذمہ داریوں سے مملکت کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گی، جو کہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے پروگرام کا حصہ ہے۔ کرونا کے 1227 نئے کیسز، 39 اموات۔ سعودی عرب میں اتوار 16 اگست کو کرونا کے 1227 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد 2,98,542 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39 افراد ہلاک ہوئے۔ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 3,408 ہو گئی ہے۔ اتوار کو صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2,466 رہی۔ صحت یاب ہونے والے بڑھ کر 2,66,953 ہو چکے ہیں۔ اس وقت مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 28,181 ہے، جن میں 1,774 انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض میں سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 76 رہی۔ جازان میں 57، جدہ میں 57، مکہ مکرمہ میں 56، بیش میں 43، مدینہ منورہ میں 36، الحرجہ میں 35، الحفوف میں 34، یمبو میں 33، دمام میں 26، نجران 24 اور حائل میں 23 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے 12 شہروں میں ایک شخص میں کرونا کی تصدیق ہوئی، جبکہ 9 شہروں میں 2، 15 شہروں میں 3، جبکہ 10 شہروں میں 4 مریض سامنے آئے ہیں۔ کرونا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے، جس پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کا خصوصی خیال رکھیں، خاص طور پر جب بھی گھر سے باہر جائیں۔ واپسی پر سب سے پہلے 20 سیکنڈز تک ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں۔ کرونا وائرس ہاتھوں کے ذریعے ہی نظام تنفس تک منتقل ہوتا ہے، جس سے انسان اس مہلک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔